اور ہم نے انہیں دوزخیوں کا پیشوا بنا دیا کہ وہ ان لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی، اور وہ بدحال لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اور بے شک ہم نے اس صورتحال کے بعد کہ ہم پہلی نافرمان قوموں کو ہلاک کر چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی جو لوگوں کے لیے خزانہ بصیرت اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور آپ اس وقت طور کے مغربی جانب تو موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم رسالت بھیجا تھا، اور نہ ہی آپ کے ان 70 افراد میں شامل تھے جو وحی موسیٰ علیہ السلام کی گواہی دینے والوں میں سے تھے۔ بس یہ سارا واقعہ بیان غیب کی خبر نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے کئی قومیں پیدا فرمائیں، پھر ان پر طویل مدت گزر گئی، اور نہ ہی آپ موسیٰ اور شعیب علیہ السلام کی طرح اہل مدین میں مقیم تھے کہ آپ ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہوں، لیکن ہم ہی آپ کو اخبار غیب سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمانے والے ہیں۔ اور نہ ہی آپ طور کے کنارے اس وقت موجود تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی، مگر آپ کو ان تمام احوال غیب پر مطلع فرمانا آپ کے رب کی جانب سے خصوصی رحمت ہے، تاکہ آپ ان واقعات سے باخبر ہو کر اس قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور ہم کوئی رسول نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے ان کے اعمال بد کے باعث جو انہوں نے خود انجام دیے، تو وہ یہ نہ کہنے لگیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب آپ ان کے پاس ہمارے حضور سے حق آ پہنچا تو وہ کہنے لگے کہ اس رسول کو ان نشانیوں جیسی نشانیاں کیوں نہیں دی گئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی؟ کیا انہوں نے ان نشانیوں کا انکار نہیں کیا تھا جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی؟ وہ کہنے لگے کہ دونوں قرآنوں اور تورات جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید و موافقت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان سب کے منکر ہیں۔ آپ فرما دیں کہ تم اللہ کے حضور سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو تو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم اپنے الزامات میں سچے ہو۔ پھر اگر وہ آپ کو ارشاد قبول نہ کریں تو آپ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہی۔ وہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی جانب سے ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا، اور در حقیقت ہم ان کے لیے پے در پے قرآن کے فرمان بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی تھی وہ اسی ہدایت کے تسلسل میں اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان سے قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے، حقیقت میں تو ہم اس سے پہلے ہی مسلمان یعنی فرمانبردار ہو چکے تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بلائی کے ذریعے دفع کرتے ہیں، اور اس عطا میں سے جو ہم نے انہیں بخشی خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلامتی ہو۔ ہم جاہلوں کے فکر و عمل کو اپنانا نہیں چاہتے، گویا ان کی برائی کے عوض ہم اپنی اچھائی کیوں چھوڑیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے آپ راہ ہدایت پر لانا چاہتے ہیں اسے راہ ہدایت پر آپ خود نہیں لاتے، بلکہ جسے اللہ چاہتا ہے اور آپ کے ذریعے راہ ہدایت پر چلا دیتا ہے، اور وہ راہ ہدایت پانے والوں سے خوب واقف ہے۔ اور قدر ناشناس کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی معیت میں ہدایت کی پیروی کر لیں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے انہیں اس امن والے حرم شہر مکہ میں جو آپ ہی کا وطن ہے میں نہیں بسایا، جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پر دنیا کی ہر صنف سے ہر جنس کے پھل پہنچائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ کس کے صدقے سے ہو رہا ہے۔ اور ہم نے کتنی ہی ایسی بستیوں کو برباد کر ڈالا جو اپنی خوشحال معیشت پر غرور اور ناشکری کر رہی تھیں، تو یہ ان کے تباہ شدہ مکانات ہیں جو ان کے بعد کبھی آباد ہی نہیں ہوئے۔
مگر بہت کم، اور آخر کار ہم ہی وارث و مالک ہیں۔ اور آپ کا رب بستیوں کو تباہ کرنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے بڑے مرکزی شہر میں پیغمبر بھیج دے جو ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اس حال میں کہ وہاں کے مکین ظالم ہوں۔ اور جو چیز بھی تمہیں عطا کی گئی ہے سو وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی رونق و زینت ہے، مگر جو چیز بھی اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر اور دائمی ہے۔ کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے کوئی آخرت کا اچھا وعدہ فرمایا ہو پھر وہ اس سے پانے والا ہو جائے، اس بد نصیب کی مثل ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کے سامان سے نوازا ہو، پھر وہ کفران نعمت کے باعث روز قیامت کے عذاب کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جائے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ جن پر عذاب کا فرمان ثابت ہو چکا کہیں گے اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا تھا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ ہم ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہوئے تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ در حقیقت ہماری پرستش نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کے پجاری تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا تم اپنے خود ساختہ شریکوں کو بلاؤ، سو وہ انہیں پکاریں گے، پس وہ شریک انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے، کاش وہ دنیا میں راہ ہدایت پا چکے ہوتے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ فرمائے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ وہ ان پر اس دن خبریں پوشیدہ ہو جائیں گی، سو وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ لیکن جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یقیناً وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے نبوت اور حق کی شفاعت سے نوازنے کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ ان منکر اور مشرک لوگوں کو اس امر میں کوئی مرضی اور اختیار حاصل نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور برتر ہے اور ان باطل معبودوں سے جنہیں وہ اللہ کا شریک گردانتے ہیں۔ اور آپ کا رب ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ آشکار کرتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور حقیقی حکم اور فرما روائی بھی اسی کی ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فرما دیجئے ذرا اتنا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے اوپر روز قیامت تک ہمیشہ رات طاری فرما دے تو اللہ کی سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم یہ باتیں سنتے نہیں ہو؟ فرما دیجئے ذرا یہ بھی بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے اوپر روز قیامت تک ہمیشہ دن طاری فرما دے تو اللہ کی سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل روزی تلاش کر سکو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جس دن وہ انہیں پکارے گا تو ارشاد فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کرتے تھے؟ اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر ہم کفار سے کہیں گے کہ تم اپنی دلیل لاؤ، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ ہی کی ہے، اور ان سے وہ سب باتیں جاتی رہیں گی جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے لوگوں پر سرکشی کی، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے عطا کیے تھے کہ اس کی کنجیاں اٹھانا ایک بڑی طاقتور جماعت کو دشوار ہوتا تھا، جبکہ اس کی قوم نے اس سے کہا تو خوشی کے مارے غرور نہ کر، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور تو اس دولت میں سے جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھول، اور تو لوگوں سے ویسا ہی احسان کر جیسا احسان اللہ نے تجھ سے فرمایا ہے، اور ملک میں ظلم، ارتکاز اور استحصال کی صورت میں فساد انگیزی کی راہیں تلاش نہ کر، بے شک اللہ فساد بپا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ کہنے لگا میں یہ مال معاشرے اور عوام پر کیوں خرچ کروں؟ مجھے تو یہ مال صرف اس کسبی علم و ہنر کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ نے واقعتاً اس سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جو طاقت میں اس سے کئی زیادہ سخت تھیں، اور مال و دولت اور افرادی قوت کے جمع کرنے میں کئی زیادہ آگے تھیں، اور بوقت ہلاکت مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں مزید تحقیق یا کوئی عذر اور سبب نہیں پوچھا جائے گا۔
پھر وہ اپنی قوم کے سامنے پوری زینت اور آرائش کی حالت میں نکلا۔ اس کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر وہ لوگ بول اٹھے جو دنیاوی زندگی کے خواہش مند تھے، کاش ہمارے لیے بھی ایسا مال و متاع ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہیں علم حق دیا گیا تھا بول اٹھے، تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے اس دولت و زینت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لایا ہو اور نیک عمل کرتا ہو، مگر یہ اجر و ثواب صبر کرنے والوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ پھر ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، سو اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی بھی جماعت ایسی نہ تھی جو عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کر سکتی، اور نہ وہ خود ہی عذاب کو روک سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مقام و مرتبہ کی تمنا کر رہے تھے، از راہ ندامت کہنے لگے، کتنا عجیب ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ فرماتا اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرماتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ ہائے تعجب ہے، اب معلوم ہوا کافر نجات نہیں پا سکتے۔ اور یہ وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے جو نہ تو زمین میں سرکشی و تکبر چاہتے ہیں اور نہ فساد انگیزی، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو برے کام کرنے والوں کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی قدر جو وہ کرتے رہے تھے۔ بے شک جس رب نے آپ پر قرآن کی تبلیغ و اقامت کو فرض کیا ہے، یقیناً وہ آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق لوٹنے کی جگہ مکہ یا آخرت کی طرف فتح و کامیابی کے ساتھ واپس لے جانے والا ہے۔ فرما دیجئے میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اسے بھی جو سری گمراہی میں ہے۔ یہ آیت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہوئے حجفہ کے مقام پر نازل ہوئی، اور یہ وعدہ فتح مکہ کے دن پورا ہو گیا۔ اور تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے امت محمدیہ کو خطاب ہے، اس بات کی امید نہ رکھتے تھے کہ تم پر یہ کتاب اتاری جائے گی، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت سے اتری ہے، پس تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ بننا، اور وہ کفار تمہیں ہرگز اللہ کی آیتوں کی تعمیل و تبلیغ سے باز نہ رکھیں اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف اتاری جا چکی ہے، اور تم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے ہو رہو اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا، اور تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خود ساختہ معبود کو نہ پوجا کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، حکم اسی کا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔